Assalamu alaikum warahmatullah. Good evening from Malaysia. This is Muhammad Hussain Khan. آپ اگر افغانستان میں ہیں یا آپ ہیں ہندوستان، آپ کو پیش کرتا ہے سلام حسین خان۔ آج ہمارا ٹاپک ہے لیور ڈیزیز اور ہیپاٹائٹس۔ موسم کچھ چینج ہو رہا ہے کہ سڈنلی اب یہ بارش والا ویدر ہو گیا، بڑی چمک دمک تھی۔ جھیل سائڈ پہ آیا ہوں میں کہ لاسٹ ویڈیو بھی میں نے شوگر پہ بنائی تھی، تو وہ پارک میں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں کتنی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے شوگر کے مریض کو واک کرنے کے لیے، اور لیور کے مریض جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی ایکسرسائز یا واک کتنی ضروری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس پورے ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جن دوستوں نے یا جو میرے پہلی دفعہ یہ ویور دیکھ رہے ہیں ویڈیو، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو آپ لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر لیں آپ، تاکہ آپ کے پاس جو ہے نا ویڈیو جو ہے نا فردرز آتی رہیں۔ یہ تھرڈ ویڈیو ہے، انشاءاللہ چند ایک اور ویڈیوز آپ کو فارورڈ کروں گا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ دو زبانوں میں بنا رہے ہیں۔ بالکل جی، دو لینگویج میں میری ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ اس لیے کہ میرے کچھ جاننے والے دوست یار ہیں ملتان سائڈ پہ، جن کے لیے آپ کو یہ ساری ویڈیوز سرائکی لینگویج میں ملیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی ان کو ان کی زبان میں بنا کے بھیجوں گا۔ چنیوٹ سے آگے ایک عامر صاحب ہیں کوئی، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ جو ہے ہمیں اپینڈکس کے بارے میں بتائیں، اور سوات سے جو ہے میسج کیا ہے شفیع اللہ خان ہے، انہوں نے ہیمرائڈس بواسیر کے متعلق پوچھا۔ تو جو مین بیماریاں ہیں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ تک ان کی جو ہے نا معلومات دوں۔ جو میرے لیکچر آپ تک آ رہے ہیں، میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ضرور فالو شیئر کر دیجیے گا، اور جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دنیا میں تو انسان مہمان ہے، کسی نہ کسی دن چلے جانا ہے۔ تو لوگ کوئی اچھے کام ہم کر جائیں، میری دوستوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم ٹائم نکال کے اپنے نیبر کا، اپنے کسی عزیز کا جو بیمار ہو، یا ایسے بندے محلے میں یا سوسائٹی میں جو اسپیشلی سی پی چائلڈ ہوتے ہیں یا اسپیشل ہوتے ہیں، ڈسیبلٹی ہوتی ہے جن کو، ان کی تھوڑی سی آپ سوشلی، اکنامکلی اور مورلی جس طرح بھی ہیلپ ہو سکتا ہے آپ کیا کریں، تاکہ یہ بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہو جائے۔ اور انشاءاللہ ابھی بات کرتے ہیں لیور پہ۔ جگر کیا ہے؟ دل، جگر، نظر کیا ہے، میں تیرے لیے جان بھی دے دوں۔ یہ فکرے آپ نے فلم میں، شاعری میں اور دوسرے گانے وغیرہ میں سنے ہوں گے، لیکن جب جگر کی بات آتی ہے، جب انسان کو جگر کے معاملات پتہ چلتے ہیں، تو پھر وہ انسان ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے، بلکہ بہت ہی سوچ و بچار میں چلا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم فنکشن آف لیور، جگر کے کام کیا ہوتے ہیں، جگر ہے کیا بیسیکلی، اس پہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سیکنڈ آپشن جو ہے نا ہمارا ہوگا سیشن، وہ ہیپاٹائٹس کیا ہوتا ہے، یعنی یرکان۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے ٹاپک کا جو آج ہم نے چوز کیا ہوا ہے، لیور یعنی جگر کیا ہوتا ہے۔ لیور large organ in the abdomen that perform many important body function. It's also considered gland. It makes chemical body needs. جگر کہاں ہوتا ہے؟ جگر ہمارے رائٹ سائڈ پہ، یہ جو ہماری پسلیاں ہیں اس کے اندر، اس کیج کے نیچے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، ایک تکون شکل کا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا امپورٹنٹ آرگن ہے، اس کے اوپر یعنی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، یا ذمہ داری والے کام جو ہے وہ جگر کرتا ہے۔ جس طرح کڈنی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، کڈنی کا کام بھی فلٹریشن کرنا ہے، جگر کا کام بھی اسی طرح بلڈ کو فلٹر کرنا ہے۔ اور اس کے اہم فنکشن کیا ہوتے ہیں؟
ریموو ٹاکسن فرام باڈی، ہمارے جسم کے اندر سے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو نکالنا، مینٹین ہیلدی بلڈ شوگر. اب بلڈ اس کے اندر جو ہے نا اس کو شوگر کے لیول کو مینٹین کرنا، ریگولیٹ بلڈ کلاٹنگ، خون کے جو ہے جمنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی جسم کے اندر جو ہے نا لیور کا کام ہوتا ہے. پرفارم مینی وائٹل فنکشن، اس کی بہت سارے اور بھی کام ہیں. اور اس کو اسٹور فیکٹری کہا جاتا ہے. یعنی ہم لوگ جو خوراک کھاتے ہیں، خوراک ایسی جو صحت مند طاقت والی ہو، اس میں سے جگر کا کام ہوتا ہے کہ بہتر چیزیں اپنے اندر سٹور کر لینا اور اس کے بعد آگے باقی جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے. جگر کا کام جو ہے یہ بھی ہے کہ پورا بلڈ کا فلٹریشن جو ہوتی ہے، ہمارا انٹسٹائن سے بلڈ آتا ہے اسٹمک، اور اس کے بعد وایا جو ہے وہ جگر، یہ بلڈ آگے فارورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جگر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جگر کے پرابلم میں سے کوئی بھی ایک آپ کو پرابلم ہو گیا تو پھر لائف جو ہے مشکل میں ہو جاتی ہے. ایک ہیلدی جگر کے لیے لیور کی جو ڈیزیز ہیں، ایک اس کو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ اتنے ہیلدی ہیں کہ آپ دوڑ سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور آپ کا ہیموگلوبن ٹھیک ہے، آپ کے باقی معاملات کھانے پینے کے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے آپ کا وہ سارا ٹھیک ہے. تو لیور کے مسئلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ لیور کے مسئلے دو طرح سے شروع ہوتے ہیں. لیور ڈیزیز یعنی دل کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ اچانک سے، اس کو سٹیج 1 کہتے ہیں، اچانک سے آپ کے اندر وامٹنگ، نوزیا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ایبڈومن ایریا ہے یہ پھولنے لگتا ہے، یعنی سویلنگ ہو جاتی ہے. آپ کے باڈی کا کلر پیل ہو جاتا ہے، آنکھوں کا کلر پیل ہو جاتا ہے، آپ کے پیشاب کی رنگت، پخانے کی رنگت چینج ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہیں ارلی انڈیکیشنز جو آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں کہ جگر کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے. اب ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلا وجہ جو ہے وہ ہے الکوہل، یعنی ڈرنک. ایسا بندہ جو ایک لمٹ سے زیادہ روزانہ زہریلی شراب پیتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملات ہوں، جس کو عام زبان میں ہم جوائنٹس کہتے ہیں، یرکان، یعنی یہ کام شروع ہو جانا ہے آپ کے سٹیج 1 میں. پھر آپ کو اپنے میڈیکل ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، جی پی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا لیور فنکشن ٹیسٹ کرانے کے لیے ممکن ہے الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑے، ایم آر آئی کرانا پڑے، یا ایل ایف ٹیز جو ہے بھیجے جاتے ہیں، اس میں بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کا بتا دیتے ہیں کہ آپ کے لیور کی اس وقت کیا پوزیشن ہے. یہ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ لیور ٹیشوز کیوں ڈیمیج ہو جاتے ہیں. جو میں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ روزمرہ کے ہماری گندی خوراکیں، بے تحاشا چکنائی والی چیزیں، یا ہم جو ہے انفیکشن گندی چیزیں کھاتے ہیں بازار سے جن میں مکھیاں بیٹھی ہوں، ہمارے ایریے کا پانی فلٹر واٹر نہ ہو، اور لوگ جو ہے چھپڑ سے، نہر سے پانی پی لیتے ہیں، تو کئی وائرل بیکٹیریل ریزن اس کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ بیماری اچانک سے ہو گئی ہے، لیور ڈیزیز یعنی شروع ہو گئی ہے، رنگت چینج ہو گئی ہے، یورین ڈارک کلر کا آئے گا، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، اور اس کا جو ہے نا سیویرٹی پین، اس کا اتنا سخت درد ہوتا ہے کہ اس کا درد جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے ٹورڈز بیک، پیچھے کی طرف بھی، اور یہ آپ کے رائٹ شولڈر تک اس کا پورا درد چلا جاتا ہے اور بہت سیویئر پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ارلی اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو پھر تو وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ادویات تجویز کریں گے
टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे। अब आपको अल्कोहलिक हैं तो आपको रोकना पड़ेगी, और इसके कुछ चीज़ें ममनू होती हैं जिसमें आपने यानी चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी होती हैं। लो सोडियम लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, रिफाइन शुगर वाली डाइट लेनी होती हैं। ये सारा फिर आपने अमल करना होता है, क्योंकि जिगर जब एक दफ़ा अगर ये वर्स कंडीशन में चला गया, यानी अभी तक इसको अर्ली स्टेज में आप लेके बैठे हुए हैं, इससे नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो फिर लीवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है। यानी आपका लीवर जो है वो एक जहाँ से टिश्यू इसके रीजनरेट होते हैं। अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा ऑर्गन बनाया है कि इसके जो है अंदर ऐसी सलाहियत पैदा की है कि अगर ये एक दफ़ा किसी बीमारी की वजह से डैमेज हो जाए तो इसके अंदर सिस्टम ऐसा है कि ये रीजनरेट खुद ब खुद हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर आपको सीवियर CLD यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो जाती है, और फिर दो ऑप्शन आ जाते हैं। या तो आप पेवेंटकारी ट्रांसप्लांट, जिगर ट्रांसप्लांट करवाएं, या फिर अपनी उस बीमारी और अपनी इकोनॉमिकली कंडीशन देखते हुए इत्तेफाक कर लें कि बस अब मैंने ज़िंदगी के दिन गिनने शुरू कर दिए हैं। इस पूरी दुनिया में डेथ रेट क्या है हेपेटाइटिस जिगर की वजह से जो ये चीज़ें हो रही हैं, तकरीबन 375 मिलियन जो है ना लोग जो है वो इस बीमारी की वजह से दुनिया से कूच कर चुके हैं, और टोटल यानी अब तक 500 मिलियन जो है वो लीवर डिजीज़ हेपेटाइटिस B, C में मुब्तला हैं। तो आप देख लें कितनी बड़ी तादाद है। 1 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख होता है, 500 मिलियन मैंने आपको बताया है। तो निहायत एहतियात ज़रूरी है। अब जिनको हो गया, जिनके पास पैसा है, वो इसको ज़रूर ट्रांसप्लांट कराएंगे। लोग दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, पाकिस्तान में भी अब तो ट्रांसप्लांट हो रहा है। लेकिन जो नहीं कर सकते तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। अब निशानियाँ एक दफ़ा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि भाई जॉइंटिस यानी आपको रंगत चेंज हो गई है, पीली हो गई है बॉडी की। उसके बाद इसका ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता माइल्ड ब्रेन इम्पायरमेंट यानी शुरू हो जाती है। इसको जो है ना आपको हेपेटिक कैफ वाली कंडीशन शुरू हो जाती है। आपके जो होश हवास वो भी आपका GCS वो डाउन होना शुरू हो जाता है इस बीमारी की वजह से। तो इनके जो स्टैंड आपको एक्शन करने होते हैं वो क्या होंगे? स्टॉप अल्कोहल, ठीक है। अब आपको डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाना होता है कि ऐसी चीज़ें जो आपका इस चीज गंदगी को, इस जहरीले मादे को वॉश करें जिस्म के अंदर से। वो क्या होता है कि आपको क्लियर टॉक्सिन यानी वो चीज़ें जो बाहर निकल आए वो आपको करवाना है। इसकी वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस B की, इंजरेक्स B के नाम से या किसी भी ब्रांड के नाम से वैक्सीन आ सकती है, ठीक है। मेडिसिन और डॉक्टर साहब आपको तजवीज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा हेल्दी फूड लेनी होती है, और आपको जो है ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। यानी अब आपको बता दिया गया है कि आप एज पे आ गए हैं, यानी एक एक्यूट लीवर डिजीज़ थी और उसके रेंज से भी आप आगे चले गए। आपने अल्कोहल नहीं स्टॉप की, या कोई और कॉज था आपके अंदर जो कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ये काम हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आपने उस पर अमल नहीं किया या ट्रीटमेंट नहीं ली, तो वो कंडीशन वर्स हो गई, ठीक है। अब वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है, ठीक है। यरकान, व्हाट इज़ हेपेटाइटिस, ठीक है। यरकान क्या है? हेपेटाइटिस इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, यानी जिगर की एक सोजिश इन्फेक्शन होता है। यरकान जिगर के ऊपर ही। इसके सिम्टम मैं पहले बता चुका हूँ कि येलो स्किन होती है, पुअर एपेटाइट होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, और लीवर फेलियर और लीवर कैंसर, ये वजूहात हैं जो आपको हो सकती हैं।
شارٹ ٹرم یعنی ڈیزیز بھی ہے اور لانگ ٹرم ڈیزیز بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی پریونشن ویکسینیشن آپ کو وہ میں نے تذکرہ کر دیا ہے. اور اب آپ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کے کتنی اقسام ہیں. ویسے تو ہیپاٹائٹس کی 5 اقسام ہیں، ABCD، AB اور DE. یہ ہیپاٹائٹس A، D اور E، ان میں سے جو زیادہ خطرناک اور زیادہ کیسز آتے ہیں وہ آتے ہیں ہیپاٹائٹس B اور C کے، ٹھیک ہے. یعنی لیور ڈیزیز جب ہو گئی ہے، آپ کو لیور سروسز ہو گیا ہے، اب آپ کو احتیاط کیا کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے ویکسین تو کرانی ہے. اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا لائف پارٹنر یعنی آپ سے انفیکشن لے سکتا ہے، یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے ہیپاٹائٹس B آپ کی مسز کو، اور آپ کی مسز سے پھر اس بچے کو ٹرانسمٹ ہو جائے گا. تو سیکچول ایکٹیویٹی جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو فردر کیا کیا اس کے سامنا کرنا پڑتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ورائٹی آف انفیکشن وائرسز، نان انفیکشن ایجنٹ لیڈنگ ٹو دا ہیلتھ پرابلم، ٹھیک ہے. بہت سارے اس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، جو کہ ہیپاٹائٹس ABCD&E ہو گیا، ٹھیک ہے. لیور ڈیزیز ہو گئی، لیور سروسز ہو گیا، ٹھیک ہے. اور CLD، وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن. اب اس کو جو ہے ایک اور چیز جو ہے انہوں نے مینشن کرنا چاہوں گا میں کہ بھئی اگر ہیپاٹائٹس B والا پیشنٹ آ گیا ہے تو اسٹاف کو ہمیشہ وہاں پہ آئسولیشن ایک بورڈ لگے ہوتے ہیں، ریڈ کلر کے ہوتے تھے، جس میں وہ ڈینجرس کا مطلب ہے خطرے کا وہ سائن ہوتا ہے کہ بھئی اس پیشنٹ سے آپ انفیکٹڈ لے سکتے ہو اس کے باڈی فلوئڈ سے. تو آپ کو گلوز گاؤننگ یوز کرنا ہوتی ہے، گاؤن نہ بھی یوز کریں لیکن باڈی فلوئڈ سے آپ نے اب اپنے آپ کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے ہیپاٹائٹس والے کے. اس کے یورین سے، اس کے سلائیوا سے، اس کی نیڈل سٹک انجری، یہ بھی ایک کاز ہوتا ہے انفیکشن پھیلنے کا جسم کے اندر. تو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو جو ہے نا احتیاط کرنی ہوتی ہیں ہیپاٹائٹس B والے پیشنٹ سے. اور کم از کم اگر آپ کو اویئرنیس ہے کہ کسی میل کو فیمیل کو ہیپاٹائٹس B/C ہے تو سیکچول ایکٹیویٹی ہمیشہ ان سے اوائڈ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اب اس کے جو ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ نارمل یا اس کو ہیلدی کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. ان کے جگر کے جو امراض میں اگر یہ مبتلا پیشنٹ ہو گیا ہے تو کیا اب اس کو بالکل اس کا کھانا پینا بند کر دیں؟ نہیں، ہمیشہ آپ نے اس کو جو ہے نا اچھی خوراک دینی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ریڈ میٹ ہو سکتا ہے، فش ہو سکتا ہے، بروکلی ہو سکتی ہے، لیفی ویجیٹیبل یعنی سبز پتوں والی سبزیاں جو ہے نا وہ آپ نے دینی ہیں. اس کے بعد آپ نے دالیں دے سکتے ہیں اس کو. اور جوسز میں زیادہ سے زیادہ آپ لکوڈ اس کو دیں، الکوہل نہ دیں اس کو، فیزی ڈرنک بالکل نہ دیں. میٹھے والی چیزیں لیور کے پیشنٹ کو آپ نے بالکل نہیں دینی ہوتی ہیں، بیکری آئٹم بالکل نہیں دینے ہوتے ہیں. کوکونٹ واٹر وہ لے سکتا ہے. ایپل سب سے بڑا اچھا فروٹ ہوتا ہے لیور ڈیزیز کے پیشنٹس کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ایگ جو ہے نا کسی حد تک مطلب دیا جا سکتا ہے، لیکن ڈیلی آپ اس کو ایگ نہیں دے سکتے، فش دے سکتے ہیں. اور آپ اس کو اوٹ بریڈ دے سکتے ہیں. تو لیور پیشنٹس کو بیسیکلی ڈیٹاکس واٹر ہمیشہ اس کو پینا پڑتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لکوڈ باڈی کے اندر سے وہ جو ہے نا
ایک دو 1.5 to 2 لیٹر واٹر اس کو ڈیلی پینا ہوگا، تاکہ سسٹم اس کا اندر سے واش آؤٹ ہو، فلٹر ہو، اور کڈنی بھی اچھا سے کام کرے گی۔ اور کم از کم آپ کا جو ہے نا ہاٹ واٹر لیمن کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے۔ اور سیکنڈ تھنگ، آپ جو ہے اس کے اندر کافی یوز کر سکتے ہیں، اور جو اور ہیں چیزیں کہ بھئی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے آپ اور کیا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیمن واٹر آپ کو میں نے بتایا، جنجر اینڈ لیمن ڈرنک ہو گیا، گریپ فروٹ جوس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور گرین ٹی، اوٹ ٹی، ایپل، ایووکاڈو، بنانا، کافی، کوکونٹ واٹر۔ سبزیوں میں بروکلی ہے، کولی فلاور ہے، برسلز ہیں، کیبیج ہے، ٹھیک ہے، سپینچ ہے، اور جو ہے نا اور سب سے بڑی جو موٹیویشن آپ نے کرنی ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ سپورٹ دینی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا جگر ڈیمیج ہوا تھا کسی بھی وجہ سے، آپ نے کوئی غلطی کی، آپ الکوہل سٹاپ کریں۔ اور اسپیشلی میں اپنے ان دوستوں کو جو کوبرا ٹیم اس کی اسپیشلی ان کو میں تاکید کروں گا کہ اس میں جو ایج فیکٹر بتایا گیا ہے وہ 40+ ہے۔ 40+ ایج میں جب آ جاتے ہیں، کوبرا ٹیم ساری 40+ میں آ چکی ہے، تو وہ اس کے اس جب آپ کے سروسز ہوتا ہے لیور، تو اس کا رنگت بالکل سڑ کے کالی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جیسے کسی کوئی چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی جگر کا پارٹ وہ راکھ ہو جاتا ہے سیروسز میں۔ تو میری ان دوستوں سے جو شربت فلاد کسی بھی طرح پیتے ہیں، چاہے وہ اوکیجنلی پیتے ہیں، وہ ڈیلی پیتے ہیں، ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اس چیز کو ختم کر دیں۔ زندگی، لائف از پریشیس، یہ آپ کے فولڈر پہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کو اہم سمجھیے۔ یہ انہی سے پوچھیے جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں۔ تو میری ایک دفعہ دوبارہ ریکویسٹ ہوگی ان تمام دوستوں سے، پڑھنے سننے والوں سے، جنہوں نے میرا پورا یہ لیکچر دیکھا ہے، کہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کرنا ہے، تاکہ زندگی میں ایسا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے کہ آپ کے بعد آنے والی جنریشن، آپ کی فیملی والے پھر آپ کو وہ لے کے ہاسپٹلائز کریں، کلینکس میں لے کے جائیں۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی ہمیشہ کسی بھی بیماری کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بتانے موٹیویشن بہت ضروری ہے کہ اس بندے سے موٹیویٹ کریں کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہیلدی ڈائٹ دیں، ایکسرسائز لازمی ہے، پانی کے 2 لیٹر پینا لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے ہیلدی فوڈ آپ نے دینی ہے، اور چکنائی والی فوڈ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اور جتنا ہو سکے آپ نے جو ہے نا ان لوگوں کو ہمیشہ تسلی، حوصلہ دینا ہے کہ آپ بہتر ہو جائے گا، اور بہتر جب وہ ہو جائیں تو ان کو پھر آگے بھی نہ کرنے کے ہمیشہ بتائیں کہ اس پہ عمل پیرا، یعنی سختی سے کروا لیں۔ تو باقی زندگی موت خدا کے ہاتھ میں، عمل پیرا کروانا ہمارا کام ہے، ایڈوائس دینا ہمارا کام تھا۔ جتنی اویئرنیس، جتنی معلومات میں نے اکٹھی کی، اگر آپ کو بہتر لگی ہو تو آپ نے ہم اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، فالو کر لینا ہے، اور حسین خان ولاگ ہے میرا یوٹیوب پہ، حسین 7157 ٹک ٹاک پہ، حسین 7157@gmail.com، یہ وہاں پہ میری ای میل آئی ڈی ہے، محمد حسین خان فیس بک پہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں سے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور اس میں چیزیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ میرے سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کے کمنٹس کا، آپ کے آنسر کا انتظار کروں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں آپ کو جس بھی ٹاپک پہ میں نے بنائی وہ آپ کو ضرور بھیجوں گا۔ اپنی دعاؤں میں اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔